ویلکم بیک ناظرین. سندھ کی صورتحال پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کیونکہ سندھ کی صورتحال جو ہے کافی جو ہے بری ہمیں دکھائی دے رہی ہے. قمر صاحب کیا کہیں گے, عمران خان صاحب کو سندھ کا وزٹ بھی کرنا چاہیے, اور کیا وہاں کی جو صورتحال ہے تعلیمی اداروں کی خاص طور پر جہاں پر بچوں کو جانا چاہیے وہاں پہ بکرے گائیں بھینسیں جو ہیں وہ چرائی جا رہی ہیں. اور یہ ڈسکس ہم پرانے پروگراموں میں بھی بہت, الیکشن سے پہلے بھی ہم نے ان کی بہت نشاندہی کی تھی کہ وہاں اسکول کس طرح چل رہے ہیں, وہاں پہ بچے جاتے ہیں یا گدھے گھوڑے جاتے ہیں. تو عمران خان کے ذہن میں فوکس ہے سندھ, ٹھیک ہے نا, سندھ فوکس ہے, وہ اس پہ توجہ بھی دے گا, وزٹ بھی کرے گا, دورے بھی کریں گے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ حکومت پھر میں اب لیکن الفاظ کہہ کے تھک گیا ہوں. ان کو جو ہے آن بورڈ خان صاحب لینے میں کامیاب ہو جائیں گے, سمجھا نا, ہو جائیں گے. اور ورنہ وفاق کا نمائندہ گورنر تو بیٹھا ہے نا, وہ وفاق کا نمائندہ ہے, تو پھر وہ بھی ذرا ڈنڈا دینے میں دیر نہیں کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے سندھ کی صورتحال جو ہے بالکل شہر جیسی ہو پائے گی, بدلے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ بدلے گی, میرا اپنا اندازہ کہتا ہے کافی حد تک بدلے گی. 100% اگر ہم کہیں کہ جی وہ کیونکہ لوگوں میں جو ہے شعور بیدار ہوا ہے, اور مزید تھوڑا سا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اب لوگ اٹھیں, اب لوگ سیاستدانوں کا گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ الیکشن میں یہ ثابت ہوا ہے اچھے طریقے سے, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اور ساری عوام بھی جانتی ہے. ان کو ہر گاؤں میں پتھر مار کے بھاگ نکالا گیا ہے, بھگا دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی وہ جیتے ہیں, اور اس کی وجوہات بہت ہیں. کیونکہ عوام تنگ آ چکی تھی نا, مسائل کا حل چاہتی ہے عوام. تنگ تو آ گئی, کو مسائل کا حل نہیں مل رہا, تنگ آ گئی, لیکن ہمیں وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں مل سکے نا. پرانے چہرے, پرانے وعدے, مطلب وہی ساری پرانی باتیں. وہ تو ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ ہم شعور بھی آ گیا ہے, سب کچھ آ گیا ہے, لیکن ابھی تک ہماری جو سندھ کی انٹیریئر کی خاص طور پہ جو قوم ہے نا, وہ ابھی تک وڈیروں اور ان کے یہاں یرغمال ہے. ابھی تک ابھی اٹھے ہیں, ابھی انشاءاللہ جب ان کے اس چنگل سے نکل جائیں گے نا, اور نکلیں گے, ابھی آپ تھوڑا وقت ٹھہرے, جب ان کو امید ملے گی نا کہ اب ہمارے پیچھے کوئی ہے ہاتھ رکھنے والا, اور جب وہ پھر نکلے تو تبدیلی کی لہر جو اٹھے گی, مزید سندھ کی جانب بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی. 1-2 تبدیلی ہی آئے گی تو عوام جو ہے مطلب سمجھ جائے گی بالکل کہ اسے صحیح انتخاب کیا. اچھا 22 سال کی جد و جہد ہے, اگر یہی 22 سال مزید پاکستان کی جد و جہد پر لگائے جائیں تو کیا لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا اگر نیک نیتی سے, اسی نظریے سے جس طرح اب چلا ہے, اگر اسی نظریے کو لے کے آپ چلتے رہیں تو آپ اپنی منزل پا لیں گے. اچھا میں نے کہیں کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے, کچھ یہ بھی موقف تھے کہ بس ایک اقتدار میں آنے کی جنگ تھی, ایک ضد تھی. کیا لگتا ہے آپ کو یہ ضد تھی, یا باقی پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کی جدوجہد میں جو ہے ساتھ دینا تھا؟ اقتدار کی جنگ ہم کہہ بھی سکتے ہیں. عمران خان نے بھی جو 22 سال محنت کی ہے وہ انہوں نے ایسے تو نہیں کی ہے بالکل ان کو, لیکن اس کی نیت میں یہ تھا کہ مجھے آنا ہے اور اس ملک کو بنانا ہے, اس ملک کی خدمت کرنی ہے. ورنہ مشرف کے دور میں بھی اس کو وزیر اعظم کی آفر ہو چکی تھی. اگر اس کو صرف اقتدار چاہیے تھا یا وزیر اعظم بننا تھا تو اس دور میں بھی یہ بن سکتا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا مجھے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے. تو اب ملک کی خدمت کرنے میں اور اس کو راستے پہ لگانے میں اور وہ کچھ کرنے میں جو اس کے ذہن میں ہے, تو پھر اس کے لیے تو اقتدار چاہیے نا, پاور چاہیے نا. آپ کے پاس کوئی ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو دوسروں کو سیدھا کروائیں گے نا آپ. بالکل. تو اچھا 5 سال بعد اگر ہم امیجن کریں پاکستان کو, کہاں دیکھتے ہیں آپ 5 سال بعد؟ ابھی کے پاکستان سے, ابھی نئے پاکستان کی بات, ابھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو شروعات ہوئی ہے, شروعات دیکھیں اینڈ تو پرانے پاکستان پہ ہوئی ہے نا. بالکل. تو ہم جو مسائلستان تھا, ہاں بالکل. اب اس اینڈ کو دیکھتے ہوئے 5 سال بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے 2 گنا زیادہ بہتری ہوگی. صحیح, ٹھیک. اور مزید آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ مزید اور عمران خان صاحب کو اور کیا کیا کرنا چاہیے؟ یہاں اتنے ایشوز ہیں کہ ایشوز کا ایک انبار لگا ہوا ہے. مطلب وہ تو خود عمران خان کو بھی پتہ نہیں ہوگا ابھی پورا کہ کتنے مسائل ہیں, نہ ان کو بتایا گیا ہوگا, اور کوشش بھی یہ کی جائے گی, ہماری ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت بیوروکریسی ہے, کوشش بھی کی جائے گی کہ بہت سارے
مسائل جو ہیں وہ نہ بتائے جائیں تو اچھا. اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. مطلب کہ ڈاکٹر عشرت حسین جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک تھے, ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا ہے صحیح کہ تمام اداروں میں جو سرکاری ادارے ہیں بڑے بڑے, ان میں ہمیں ریفارمز لانے ہیں, ان میں بہتری لانی ہے. اب ہماری بیوروکریسی کا کمال ہے یا کس کا کمال ہے کہ جب ڈپارٹمنٹس میں ریفارمز لانے ہیں تو جتنے بھی بڑے بڑے اہم ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب کی نمائندگی وہاں پہ ہونی چاہیے, لیکن وہاں پہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی ہے, وہ ہے ڈی ایم جی. اب کیا وہ ڈی ایم جی کی صرف اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا تمام اداروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تمام اداروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ریفارمز لانا چاہتے ہیں, تو پھر ہر بڑے ادارے کی, اس میں جتنے بدنام ادارے بھی ہیں جو بھی ہیں, جیسے پولیس ہے, کسٹم ہے, دوسرے میں, پھر تو آپ سب کی نمائندگی کو اکٹھے کرو تاکہ ریفارمز آئیں تو سارے ڈپارٹمنٹس میں. ٹھیک ہے قمر صاحب, لاسٹ میں کیا کہیں گے, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, تو ڈیم بنانے کے حوالے سے کچھ کیا کہنا چاہیں گے ہماری عوام سے؟ بس لاسٹ میں یہی کہوں گا, اٹھو پاکستانیوں, یہ وطن تمہارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, اس کو ہم سب کو مل کے بنانا ہے. بالکل, اٹھو پاکستانیوں. اور آپ بالکل اتفاق کرتے ہوں گے قمر صاحب کی اس بات سے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.